چیزیں کیا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے تو خودکشی کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، موت کی تمنا کرنا حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے، 6 چیزوں کے آنے سے پہلے انسان کا مر کر قبروں میں چلا جانا بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اس وقت موت آ جائے اللہ کی طرف سے اور مر کر وہ قبر میں چلا جائے، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا، ذرا ذرا سی بات میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی، ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکل جائیں گی، بندوقیں نکل جائیں گے، ایک دوسرے کو مارا جائے گا، یہاں تک کہ مارنے والے کو، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں قتل کیا ہوں، اور قتل ہونے والے کو، مار کھانے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ ایسے حالات آنے سے پہلے انسان کا مر کر قبروں کے اندر دفن ہو جانا بہتر ہے۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ذرا ذرا سی بات میں ہاتھ چھوڑنے میں ہم بے جھجک کسی کو بھی مار دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تلواریں تک اڑ جاتی ہے، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ملک کے اندر اتنے جرائم بڑھ رہے ہیں، اتنے کرائم بڑھ رہے ہیں، ملک کے اندر ذرا ذرا سی باتوں میں ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بار بار خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد کہیں تم ایسا کسی کو بے قصور کو قتل مت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں تم مرتد نہ ہو جاؤ، اس کی وجہ سے تم کہیں اسلام سے نہ نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حقوق اللہ میں، اللہ کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت، عظیم الشان عبادت نماز ہے، تو حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ گناہ کیا ہے؟ حقوق العباد میں، یعنی بندوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بے قصور کو قتل کرنا۔ یہ حقوق العباد میں، بندوں کے حق میں۔ آج دیکھیں تو صحیح، ہم بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں کمی آ رہی ہے۔ آج ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یونیورسٹیاں کی کمی نہیں ہے، کالجز کی کمی نہیں ہے، اسکولز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان سے گندی گندی گالیاں کیسے نکل رہی ہے، اس کے باوجود بے جھجک ہم بے قصور کو کیسے قتل کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی بے قصور عمر دراز لوگوں کو بھیڑ میں کیوں مارتے ہیں، اس کے باوجود آج اتنے بڑے بڑے جرائم، اتنے بڑے بڑے جرم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر تربیت کی کمی ہو رہی ہے، بچوں کی ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے اگر بچے کے بارے میں شکایت آتی تھی کہ میرے بچے نے فلاں شخص کو گالیاں دی ہے، ان کا ابو اسی جگہ تنبیہ کی نیت سے مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، اور اس کے بعد پکڑ کر لے جاتے تھے جس شخص کو گالی دی گئی ہے، اس شخص کو کہتے تھے، بچے کو کہتے تھے کہ معافی مانگو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج بچہ شکایت لے کر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے
تو تحقیق نہیں کرتے کہ غلطی کس کی ہے، کہیں میری اولاد کے طرف سے غلطی تو نہیں ہے، فوراً جا کر ہم لڑنے لگتے ہیں۔ ہمت کیسے ہو گئی میرے بچے کو مارنے کی؟ پہلے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ کہیں میں اگر اپنے بچے کو پیچھا لے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچے کے سپورٹ میں آ کر میں اس شخص کو گالی دے دوں یا اس شخص کو میں برا بھلا کہہ دوں اور میرا بچہ غلط ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ اپنے بچے کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے، سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ آج تربیت کہاں چلی گئی؟ اگر آج استاذ ہو یا ٹیچر ہو یا مدرسے کے پڑھانے والے علماء ہو، اگر تنبیہ کی نیت سے ایک دو ڈنڈا بھی مار دے اور شکایت پہنچ جاتی ہے گھر، تو گھر والے فوراً آ جاتے ہیں۔ ہمت کیسے ہوئی مارنے کی؟ مارنے کے خلاف میں بھی ہوں، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، لیکن تنبیہ کے غرض سے اگر کوئی ایک دو ڈنڈا مار دیتا ہے، ایک دو تماچا آپ کے بچے کو مار دیتا ہے، اور اس مارنے کی وجہ سے اگر آپ کا بچہ غلط راستے سے رکتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ علم آ جانا کمال نہیں ہے، علم آ جانا کمال نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونی چاہیے، اس میں کمال ہے۔ بڑوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہمیں پیش آنا چاہیے، اور نیک لوگوں کو ہمیں کس طریقے سے عزت دینی چاہیے، بچوں کی کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے، اس میں فوکس کرنا چاہیے انسانوں کو، اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا بہت، وہ بھی بہت بڑا جو شیطان تھا وہ تو مردود اس وقت بنا، شیطان اس وقت شیطان بنا جب اللہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تم سجدہ کرو، لیکن انکار کیا۔ انکار کے بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود کہہ کر جنت سے نکال دیے۔ لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان عاقل بہت تھا، عقل مند تھا، اور ایسا ایسا جواب دیتا تھا کہ واقعتاً کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ سوچنے پر آپ لوگ بھی مجبور ہو جاتے۔ تو وہ عاقل بہت بڑا تھا۔ اسی طریقے سے شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ عابد بہت بڑا تھا، یعنی عبادت گزار تھا، کیونکہ شیطان بننے سے پہلے وہ اللہ کی خوب عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ کون؟ شیطان۔ اور اس کے بعد اس کے بارے میں لکھا گیا کہ علم بھی، عالم بھی بہت بڑا تھا، علم بہت جانتا تھا، اور اس بنیاد پر وہ یہ شیطان کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ آدم علیہ السلام یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اگر اس کو ہم ذہن سے سوچے تو واقعتاً سوال کا جو جواب دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ زیادہ طاقتور ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں مانا، یعنی یہ عاقل تو تھا، عابد بھی تھا، عالم تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ شیطان کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ عشق کرنے والا اللہ سے ہوتا تو فوراً سجدے میں جاتا کہ حکم کس کے طرف سے آ رہا ہے، اللہ کے طرف سے آ رہا ہے، تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ شیطان بہت بڑا عالم تھا، بہت جانکار تھا، علم رکھنے والا تھا۔ علم آ جانا کمال کی بات نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ تربیت آنی ضروری ہے۔ اب آپ کے اندر علم ماشاءاللہ، آپ ایک طرف ڈاکٹر ہے، انجینئر، پروفیسر، پائلٹ، گریجویٹ، عالم، مفتی، بہت بڑے بن گئے، اور اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے، تو آپ کا وہ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو علم ہے کہ نماز ہمارے اوپر 5 وقت کی فرض ہے، میں جہاں بھی رہوں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ علم آپ کو فائدہ یا ہمیں فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے
کہ ماں باپ کے ساتھ اگر میں برا سلوک کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، اور اس کے باوجود اگر ماں باپ کو ہم تکلیف دے رہے ہیں تو علم آ جانا کمال نہیں ہے، اس علم پر عمل کرنا کمال ہے، اس علم پر عمل کرنا کمال ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں قتل کر دیا جائے گا ایک انسان کو، اور قتل کرنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ بار بار ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میرے بعد کسی کی گردن مت مارنا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر تم یہ جرم کرو گے اس کی وجہ سے تم اسلام ہی سے نہ نکل جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ایسے حالات آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تمہاری موت آ جائے اور مر کر قبر میں دفن ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ رشتہ ناتا توڑنے کو وہ صحیح سمجھے گا، وہ رشتہ داروں سے الگ سے رہنے کو وہ منظور کرے گا کہ میں رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، وہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں سے نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ تو رشتہ داروں سے اس لیے کٹیں گے، الگ رہیں گے کہ کہیں رشتہ داروں کو مدد کرنی نہ پڑ جائے۔ کچھ لوگ یہ اس لیے رشتہ داروں سے الگ رہیں گے کہ کہیں یہ غریب آدمی ہے، رشتہ داری تو ہے میرے اس کے ساتھ لیکن یہ غریب آدمی ہے، کہیں مجھے پیسہ نہ دینا پڑ جاوے، کہیں مجھے اس کی مدد نہ کرنی پڑ جائے، اس لیے کچھ رشتہ دار جو ہے اپنے رشتہ داروں سے کٹیں گے، اور کچھ رشتہ دار اس لیے بھی رشتہ داروں سے الگ رہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے رشتہ داروں سے وہ الگ تھلگ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر شرک کرتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم اللہ کے برابر کسی کو شریک کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ان لوگوں سے اللہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے جو رشتہ اور ناتا توڑتے ہیں، جو رشتہ ناتا توڑتے ہیں، جو رشتہ داروں سے الگ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ کن سے؟ جو والدین کے نافرمان ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو 3 بشارتیں دیتے ہیں، 3 خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں۔ وہ 2 کام کیا کیا ہے؟ وہ 2 کام کیا کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا خوف جس کے دلوں کے اندر ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہو، جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بشارتیں دی ہے، 3 خوشخبریاں عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گی،
ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اللہ اتنی روزیاں عطا فرمائیں گے کہ وہ کھاتے کھاتے گنتے گنتے تھک جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشارت میں سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بڑھا دیں گے، ان کی عمر دراز کر دیں گے، ان کی لمبی عمر ہوگی۔ یہ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی موت جو ہوگی وہ عزت کے ساتھ ہوگی، اس کی موت جو ہوگی وہ عزت کے ساتھ ہوگی، ذلت والی موت عطا نہیں فرمائیں گے کس کے اندر جو دو چیزیں پائی جاتی ہو، ایک یہ کہ اللہ کا خوف ہو اس کے اندر، اللہ کا ڈر ہو اس کے اندر، وہ تقوی اختیار کرتا ہو، وہ اللہ کی عبادتیں کرتا ہو، وہ اللہ کے سامنے روتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی 3 بشارتیں ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، لیکن افسوس صد افسوس ہم رشتہ داروں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صدقہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے بہترین صدقہ جو رشتہ دار آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو رشتہ دار آپ کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو رشتہ دار پلاننگ کرتا ہو، سازش کرتا ہو کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، جو رشتہ دار ہمیشہ یہ سوچتا ہو کہ میں کیسے اس کو تکلیف پہنچاؤں، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے، کبھی اور کسی ذریعے سے وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بہترین صدقہ ہے۔ اور اسی پہ تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے رشتہ دار ہی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اس کے باوجود اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا۔ ام جمیل کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی۔ ابو جہل کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بھی رشتے میں چچا، اگرچہ سگا چچا نہیں تھے لیکن رشتے میں چچا لگتے تھے۔ اور بھی بہت سارے رشتہ دار تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بد دعا نہیں کرتے تھے۔ کبھی مصیبت آ جاتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی، کوئی بیمار پڑ جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو رشتہ داروں سے الگ تھلگ رہنے کو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا۔ ایسے حالات آنے سے بہتر ہے کہ تم مر کر قبروں کے اندر چلے جاؤ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کچھ نوجوان، کم عمر نوجوان ہوں گے جو قرآن کریم کو گانے بجانے کی طرح راگ بنا کر لوگوں کو سنائیں گے، اور کھیل تماشے کی طرح لوگ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے جمع ہوں گے۔ ان میں سے کسی شخص کے اندر یہ داعیہ پیدا نہ ہوگا، کسی شخص کے اندر یہ دل میں پیدا نہیں ہوگا کہ میں قرآن کریم کو سنوں اور اس پر عمل کروں۔ ایسے حالات آنے سے پہلے تمہارے لیے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا بہتر ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، معاشرے کے اندر بڑے بڑے قاریوں کا کیسٹ لگا کر چالو کر دیا جاتا ہے، دکانوں میں آپ دیکھ لیجئے، چوراہوں میں آپ دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے بعض گھروں میں دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد قرآن کریم کو سن رہے ہیں اور بے حرمتی بھی کر رہے ہیں۔ کیسٹ چلا دیے بڑے بڑے قاریوں کی، سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، زبان سے گندی گندیاں گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک جیسے
نمائش کے طرح واہ واہ اس طریقے سے کرتے ہو اور ہنسی مذاق. بھائی قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے. جب اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت ہو تو اطمینان و سکون کے ساتھ سننا چاہیے, ان کے معنی پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس, ہم دکانوں کے اندر کیسٹوں کو چالو کر دیتے ہیں, ہم گھروں کے اندر کیسٹ چالو کر دے رہے بڑے بڑے قاریوں کی, اور اسی جگہ ہم گندی گندی گالیاں نکال رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں, اور اسی جگہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ غور سے سن لیجئے, ہوتا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو کہا گیا اطمینان و سکون کے ساتھ آپ سنیں, لیکن یہ بے حرمتی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کچھ نوجوان ایسے بھی نکلیں گے جو قرآن کریم کو گانا گانے کی طرح, گنگنانے کی طرح تلاوت کریں گے, اور عوام ایسے لوگوں کو پسند کریں گی جو گانے کی طرح قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہوں, اور ایسے نوجوانوں کو ہم امام بنا دیں گے اور ہم اسی کا اقتدا کریں گے. حالانکہ کہا گیا کہ ناک میں قرآن کریم کو گنگنانے گانے کی طرح پڑھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرے, ممانعت نہیں, اچھی آواز ہونی چاہیے, لیکن اس کو گانے کے طرز میں بنا کر اور اس کو ناک میں جیسے کوئی گانا گاتا ہو اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ممانعت ہے. ایسے نوجوانوں کو ہم کیا کریں گے؟ منتخب کریں گے اور مساجد کے اندر امام بنا دیں گے. تو ایسے حالات آج سے پہلے مر کر قبر میں دفن ہو جانا بہتر ہے. اور بھی باتیں ہیں, ابھی تو میں صرف 3 چیز آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے اس کو